نمبر 46 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا ایسا خدا ہے جو تمہیں وہ چیزیں لا دے۔ دیکھو ہم کس طرح طرح سے اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر وہ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، دیکھو تو اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا ظاہر ہو تو کون ہے ظالم لوگوں کے سوا جو ہلاک ہوگا۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ سے یہ بیان ہوا تھا کہ ہم نے گزشتہ اقوام پر عذاب بھیجا، جس کی صورت یہ تھی کہ شروع میں ان کو کچھ جھٹکا لگا جس سے تنبیہ ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر وہ غفلت میں چلے گئے۔ جب وہ غفلت میں گئے تو پھر ہم نے ان کو اور ڈھیل دی حتیٰ کہ وہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ۔ جب وہ نافرمانی میں آگے بڑھے ہیں تو ہم نے ان پر پھر دروازے کھول دیے، ہر چیز کے، ہر نعمت کے، گویا دنیاوی نعمتوں کے ان پر دروازے کھول دیے، رزق کے اور اسباب کے، حالات کے، ہر اعتبار سے ان کو دنیا سے خوب نوازا۔ جب وہ اس میں مست ہو گئے اور خوب خوش ہو لیے، اخذناہم بغتہ، ہم نے اچانک ان کو آ کر پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے وہ پھر اچانک آتا ہے، وہ بتا کر نہیں آتا کہ میں آ رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ ان سے آپ یہ کہہ دیجئے، اے میرے محبوب، اگر اللہ تمہارے اوپر بھی عذاب لائے تو کون آدمی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ خدا کے علاوہ کوئی ہے؟ اور عذاب کی ایک صورت بیان فرمائی کہ اللہ تمہاری آنکھیں واپس لے لیں، تمہارے کان واپس لے لیں اور تمہارے دل واپس لے لیں، کیونکہ انسان کے پاس یہ دو تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ یہی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ انسان جب فرمایا دنیا سے پیدا ہوا تھا تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کوئی معلومات نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا تمہارے پاس۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کان، آنکھ اور دل، یہ ہم نے تمہیں دیا۔ اب اس کے استعمال کر کے تم اپنا علم حاصل کر لیتے ہو۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے آدمی تو چیزوں کا دیکھی ہوئی چیزیں اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کانوں سے سنتا ہے تو سنی ہوئی آوازوں کے ذریعے سے اس کا علم حاصل ہوتا ہے، پھر ان دونوں چیزوں سے پھر وہ سوچتا ہے تو مزید اس کو آگے نئی سے نئی باتیں کھلتی چلی جاتی ہے۔ یہ عقل ہوتی ہے جو
دل سوچتا ہے ان باتوں کو. تو یہ 3 ذریعے ہوتے ہیں انسان کے پاس بنیادی طور سے علم حاصل کرنے کے. تو فرمایا کہ یہ اصل میں تو تمہیں اس لیے دیے گئے تھے کہ تم ان سے کام لیتے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ان کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ تمہیں آنکھ دی تھی کس لیے دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ اللہ کی قدرت کو دیکھتے، اس کی نشانیوں کو دیکھتے اور اس کو خدا تسلیم کرتے اور اسے وحدہ لا شریک مانتے. کان اس لیے دیے تھے کہ تاکہ جب تم کوئی آواز سنتے ہو تو تم اس سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کرو. دل اس لیے دیا تھا، دماغ اس لیے دیا تھا تاکہ تم سمجھو باتوں کو. یہ نہیں ہے کہ تم بھی جانوروں کی طرح بس جیسے آئے ویسے زندگی گزار کے چلے گئے، بچے پیدا کیے اور مکان بنائے، شادیاں کی، یہ وہ. بس یہ کام تو سارے جانور بھی کرتے ہیں. انسان کو تو اللہ نے امتیاز ہی یہ بخشا ہے کہ جانوروں سے بڑھ کر بھی آگے سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، میرے باپ دادا اگر قبروں میں گئے تو میں نے بھی جانا ہے. تو یہ جو 50 60 70 سال کی زندگی یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سوچتا ہے. پھر اسے خود سے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے یہ، میں کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہوں، میرے پچھلے کہاں چلے گئے، میرے بعد آنے والے کیسے ہوں گے، کہاں آئیں گے. تو یہ سوال جب اس کے ذہنوں میں آتا ہے تو اسے خود سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. پھر انبیاء علیہ السلام آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ تیری آغاز یہ ہے اور تیرا انجام یہ ہے. آغاز تو یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک روح ہے جسے اس دنیا میں جسم کے پیکر میں ڈال دیا گیا، جسم کے لباس میں اس کو چھپا دیا گیا. اور تیرا یہ سفر آگے کا ہے، مرنے کے بعد بھی تیرا سفر جاری رہے گا. پھر ایک حشر آئے گا، پھر نشر آئے گا، پھر پل صراط آئے گا، پھر جنت ہے، جہنم ہے، پھر جنت میں جا کے پھر بھی آگے سے آگے تیری اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات اور زیارت ہے وہ تیری چلتی رہے گی. تو یہ انبیاء علیہ السلام اس کو یہ بات آ کر بتاتے ہیں. اس سے علاوہ انسان از خود ان باتوں کو نہیں سوچ سکتا. تو یہ 2-3 چیزیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی انسان کو عطا فرمائی. تو اس کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی پہچانتا ہے، اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے، اس کائنات کو بھی پہچانتا ہے کہ یہ کیا ہے. فرمایا کہ یہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، اگر یہی نعمتیں ہم واپس لے لیں تو کون ہے جو تمہیں واپس لا کر دے گا؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے انسانوں، کیا کبھی غور کیا، کبھی سوچا کہ جو پانی زمین سے تم نکالتے ہو یہ کون یہاں رکھ گیا ہے؟ تم نے رکھا تھا، تمہیں تو ہوش بھی نہیں ہے، تمہیں تو اتنی خبر نہیں ہوتی کہ زمین کے نیچے پانی ہے. نہ تمہارے باپوں کو خبر تھی، نہ داداؤں کو خبر تھی، نہ تمہارے سائنسدانوں کو خبر ہے. یہ تو پانی بنایا کس نے ہے؟ ہم تو آج کوئی سائنسدان ہمیں کوئی نعمت، کوئی چیز بنا کر دیتا ہے تو ہم بڑے شکر گزار ہو جاتے ہیں کہ بڑا واہ واہ کیا سہولت پیدا کر دی اس نے. حالانکہ اس نے کیا پیدا کی؟ اس نے تو خدا کی پیدا کی ہوئی چیز کو تھوڑا سا جوڑ توڑ کے دائیں بائیں کر دیا بس. تو اس کا اتنا ہم ممنون احسان ہوتے ہیں کہ اس نے کیا سہولت پیدا کی. تو جس خدا نے اصل وہ چیز پیدا کی اس کا کتنا ممنون ہونا چاہیے انسان کو. اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چھوٹی چھوٹی نعمتیں گنوا رہے ہیں اپنی اپنی، پانی کی نعمت، زمین کی نعمت، ہوا کی نعمت، اپنی جو ہے اور انسان کے لیے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ ان نعمتوں کی قدردانی کرو. تو فرمایا کہ یہ جو تمہیں نعمت میں نے دے رکھی ہے، کانوں والی، آنکھوں والی، دل والی، یہ تو 1 منٹ سے پہلے میں اس کو واپس لے سکتا ہوں. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، معاشرے میں سنتے رہتے ہیں کہ آدمی سویا تھا، اچانک صبح اٹھا ہے تو آنکھ کی بینائی ختم ہے اس کی. آدمی رات کو سویا ہے اور صبح اٹھا ہے تو دماغی اعتبار سے بیچارہ فارغ ہو چکا ہے، کانوں سے فارغ ہو چکا ہے. تو یہ تو ہمارے سامنے کی کہانی ہے. تو اس لیے انسان ان صلاحیتوں کو اپنی پراپرٹی نہ سمجھے کہ یہ میرے پاس ہے. ہمارے پاس تو اپنا ایک ناخن تک نہیں ہے، اپنا ایک بال نہیں ہے. ہمارا سب کچھ تو اللہ کی عطا ہے. مالک حقیقی ہر شیرہ خداست، این امانت برائے روز چند نزد ماست. ہر چیز کا حقیقی مالک جو ہے وہ تو اللہ ہے. یہ تو ہمارے پاس امانت ہے چند روز کے لیے. یہ جسم ہمارا پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک جتنا جسم ہمارا ہے، رواں رواں اس کا، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. اس لیے ہم اس جسم کو از خود نہیں چھیڑ سکتے. ہم چاہیں کہ میں کسی کو انگلی کاٹ کے دے دوں، میں اپنا گردہ نکال کے کسی کو دے دوں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر ہم اس میں پراپرٹی میں تصرف نہیں کر سکتے. یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. جیسے کرائے کے مکان میں
مالک کی اجازت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے یہ جو مکان ہے جس میں ہماری روح رہ رہی ہے، جسم کا مکان ہے، اس کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کی ہم سے پوچھ ہے، اللہ کی یہ ملکیت ہے، اور فرمایا کہ میں اس ملکیت کو واپس لینا چاہوں تو ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، ایک لمحہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جیسے فرمایا ان القلوب بین یدی اصبع الرحمن، پوری مخلوق کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ جیسے ہمیں 2 انگلیاں پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، کچھ زور بھی نہیں لگتا ہمارا، نہ دیر لگتی ہے نہ زور لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے پوری مخلوق کے دلوں کو پلٹنا اتنا زور بھی نہیں لگتا جتنا ہمارا 2 انگلیوں پلٹنے میں لگتا ہے۔ تو وہ تمہارے کیا آنکھ، کان اور دل واپس نہیں لے سکتا؟ بالکل لے سکتا ہے۔ پھر بھی تم جو ہے، اور دیے بھی اسی نے، واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو اب ان سے کہا جاتا ہے کہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، بے وقوفوں کی پھر اب جب خود دینے والا وہ ہے، واپس لینے والا وہ ہے، قبضہ اس کا، تصرف اس کا، قدرت اس کی، تو اس کے علاوہ خدا کون ہے جس کو تم پکارتے ہو؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ تمہیں یہ ساری چیزیں لا کر دے دے؟ اگر کوئی اور خدا ہے جو خدا کی لی ہوئی چیز کو واپس کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پوج لو، کیونکہ وہ بھی پھر بڑا طاقتور ہوا نا۔ لیکن دنیا گواہ ہے، اور تم خود اس بات کا مشاہدہ کرتے ہو صبح و شام کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جب واپس جاتی ہے تو پھر واپس پلٹ کر نہیں آتی۔ آنکھیں گئی تو بس گئی، اور پھر اللہ کی بنائی ہوئی چیز کسی منڈی میں ملتی بھی نہیں ہے۔ جو ناخن اللہ کا بنا ہوا ہے ویسا ناخن آپ نہیں لا سکتے کہیں سے۔ پوری دنیا کے لیے باٹریاں اکٹھی کر لیں، آپ اس طرح کا خون کا قطرہ نہیں بنا سکتے جیسے آپ کے جسم کے اندر بن رہا ہوتا ہے۔ جو جسم کے اندر آپ کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں نہیں بن سکتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو اتنے تھوڑی جگہ پر اتنی سادگی کے ساتھ، اتنی خاموشی کے ساتھ انسان کے اندر خود غور کر لے کہ کتنی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، کتنے بڑے بڑے کارخانے لگے ہوئے ہیں جو اندر اس کے چیزیں بنا رہے ہیں۔ پوری سلطنت ہے، ایک سیل، ایک خلیہ اگر انسان کا لے لی جائے، اس کے اندر پورا نظام، پورا ملک آباد ہوتا ہے، جہان آباد ہے اس کے اندر، جو کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، ہم ان کے سامنے کیسے کھول کر چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، پھر بھی ایسے احمق ہیں کہ پھر بھی اعراض کرتے ہیں، یعنی سب کچھ مان کر بھی نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں کا پھر کیا حل ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر پھر عذاب آئے، اللہ کا پکڑ آ جائے، اور ظالم ہی اس میں تباہ ہوں گے۔ جب بھی اللہ کی عذاب اور پکڑ آتی ہے تو پھر ظالم تو اس میں پکے ہلاک ہوتے ہیں۔ خاص طور سے جو قریش پر آیا، کیونکہ قریش پر جو عذاب آیا مشرکین مکہ پر، وہ مسلمانوں کی تلواروں کی صورت میں آیا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم، فرمایا کہ ان سے لڑو، قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے رہے ہیں۔ تو قریش کا عذاب یہ تھا، بدر میں جو 70 مارے گئے قریش بڑے بڑے، یہ ان پر اللہ کی عذاب کا ایک کوڑا تھا جو برسا تھا۔ تو یہ عذاب فرمایا کہ ان پر بھی آئے گا، اور صرف ظالم لوگ ہی مریں گے، ورنہ عام عذاب جب آتا ہے تو اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بستی پر اگر عذاب آیا تو اس میں نیک لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی قوم پر اللہ کا عذاب آئے تو وہاں کچھ نیک لوگ بھی رہتے ہوں، تو نیک لوگوں کو جدا کیا جائے گا یا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، دنیا میں معاملہ تو یکساں ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا، لیکن آخرت میں البتہ یحشرون علی نیاتہم، اپنی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھا لیا جائے گا، اور وہاں کہا جائے گا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، کیونکہ دنیا میں ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ کا عام دستور نہیں ہے کہ یہاں مجرم کو عذاب ہوتا رہے اور مسلمان کو ساتھ نہ ہو۔ اس لیے بس فرمایا کہ ایسے اعمال سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہلاکت آ جائے، مصیبت آ جائے، کیونکہ جب وہ آئے گی تو پھر فرما بردار بھی نہیں بچیں گے۔ اگر کسی گھر میں کوئی بے نمازی ہے اور اس کے نماز چھوڑنے کی نحوست پڑتی ہے تو نمازی جو تہجد گزار بھی ہے وہ بھی اس نحوست سے بچ نہیں سکتا، وہ کہ میں تو تہجد پڑھتا ہوں، مجھے کیا ہے؟ نہیں، اس گھر میں جو بے برکتی آئے گی، اس کھانے میں بے برکتی آئے گی، اس کچن میں بے برکتی آئے گی، وہ سب میں یہ بھی اپنا حصے دار ہوگا۔ لہذا ہمیں اس چیز کی بھی فکر رکھنی چاہیے کہ کسی کی جو گناہ ہے یا مصیبت ہے وہ ہمارے اوپر بھی نہ آ جائے، اس چیز کی بھی فکر رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔